جی المبسوطات للحنفیہ، احناف کی مبسوط کتاب، وللحنفیۃ مبسوطات کثیرۃ، احناف کی علماء حنفیہ کی کثیر مبسوط ہیں، منہا ان میں سے لابی یوسف ولی محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد کی بھی مبسوط ہے، ویسمى مبسوطہ بالاصل، اور ان کی مبسوط کو اصل کا نام دیا گیا، جو امام محمد کی اصل ہے یہ مبسوط ہے۔ اسی طرح وہ مبسوط الجرجانی، یہ امام محمد کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب مبسوط جرجانی، ولخواہر زادہ، اور خواہر زادہ کی مبسوط، ولشمس الائمہ حلوانی، اور اسی طرح شمس الائمہ حلوانی، ولی ابی یسر البزدوی، اور امام ابو الیسر البزدوی، ان کی مبسوط، ولی اخیہ علی البزدوی، یہ ان کے بھائی ہیں علی البزدوی شیخ الاسلام ابو العسر، ان کی بھی مبسوط ہے، ولسید ناصر الدین السمرقندی، اور ناصر الدین سید ناصر الدین سمرقندی کی مبسوط، ولی ابی لیث نصر بن محمد، اور ابو لیث نصر بن محمد کی مبسوط، یہ ساری جو ہے وہ ان مصنفین کی کتابوں کا نام مبسوط کے نام سے۔ وحیث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسی، اور جب مطلق مبسوط بولا جاتا ہے تو فالمراد به مبسوط السرخسی، اس سے مراد امام سرخسی کی، شمس الائمہ کی مبسوط سرخسی ہوا کرتی ہے۔ ھذا وہو شرح الکافی، اور یہ مبسوط سرخسی جو ہے وہ کافی کی شرح، والکافی، اور کافی جو ہے ھذا ہوا کافی الحاکم الشہید، اور یہ کافی حاکم شہید کی کتاب ہے، العالم الکبیر، جو بہت بڑے عالم ہیں، محمد بن احمد بن عبداللہ، اس میں گرامی ہے، واللہ قضاء بخار، قضاء یعنی بخارا کے قاضی مقرر ہوئے، ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارت، پھر امیر مجید جو خراسان کا والی تھا اس نے آپ کو وزارت بھی دی ہے، یعنی آپ اس کے وزیر بھی رہے۔ سامی الحدیث سا من کثیرین، حاکم شہید نے بہت سارے محدثین سے حدیث کا سماع کیا، وجمع کتب محمد بن الحسن فی مختصری، اور امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں ظاہر اور روایہ، ان کو اپنی مختصر یعنی اپنی کافی میں ذکر کیا۔ ھذا ذکرہ الذھبی واثنى علیہ، یہ سب کچھ امام ذھبی نے ذکر کیا ان کے بارے میں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہیں۔ یعنی تذکرۃ الحفاظ میں امام ذھبی نے انہیں لکھا۔ تذکرۃ الحفاظ امام ذھبی کی وہ کتاب ہے جس میں حفاظ محدثین کو لکھا گیا، اور وہ حفاظ بھی ہوں اور وہ جو ہے وہ ثقہ راوی بھی ہوں، اگر محدثین نے انہیں ان پر جرح کی ہے اور وہ متروک راوی ہیں، یہ اس طرح کی کوئی بات ہے تو انہیں جو ہے وہ تذکرۃ الحفاظ میں نہیں ذکر کیا۔ تو یہاں تذکرۃ الحفاظ طبقہ سادسہ میں جو ہے وہ ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح وقال الحاکم فی تاریخ نیشابور، امام حاکم نے، یہ جو المستدرک للحاکم
تو امام حاکم جو ہے یہ ان کے شاگرد ہیں، حاکم مستدرک والے حاکم شہید کے شاگرد ہیں، اور تاریخ نشا اصحاب ابو حنیفہ میں سے جن سے میں نے احادیث کو سنا ان سے بڑھ کر میں نے حافظ الحدیث اور احادیث کے مفہوم کو وَأَهْدَى بِرُسُومِهِ یعنی علوم حدیث کا ماہر وَأَفْهَمُ لَهُ مِنْهُ اور علم حدیث کی فہم رکھنے والا میں نے ان سے بڑھ کر اصحاب ابی حنیفہ یعنی احناف میں ان سے بڑھ کر میں نے حدیث کا حافظ اور علوم حدیث اور علم حدیث کو سمجھنے والا میں نے حاکم شہید سے بڑا نہیں دیکھا۔ قتل ساجدا فی ربیع الاخر سنہ 34 و 300 حالت سجدہ میں ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاخر کے مہینے میں 334 ہجری کو آپ شہید کیے، حالت سجدہ میں کسی ظالم نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی کتب میں آپ تعارف کراتے ہیں علامہ شامی فرماتے ہیں قلت وللحاکم شہید، میں کہتا ہوں کہ حاکم شہید کی دیگر کتب بھی ہیں، ان میں المختصر اسی کو کافی بھی کہتے ہیں، والمنتقى والاشارات وغیرہ، مختصر یعنی کافی اور المنتقى اور اشارات۔ تو یہ 3 کتابیں جو ہے وہ حاکم شہید سے مروی۔ وقول السرخسی، اور اسی طرح امام سرخسی بسا اوقات کہتے ہیں یا ان کا یہ قول کہ فرائیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، کہ میں نے اس کا درست جواب جو ہے وہ شرح مختصر میں لکھ دیا ہے۔ تو لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر لا شرح الکافی، تو یہ سرخسی کا قول یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ مبسوط سرخسی جو ہے وہ مختصر کی شرح ہے نہ کہ کافی کی شرح ہے، کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباح، جیسا کہ خیر الدین رملی علیہ الرحمہ کو حاشیہ اشباح والنظائر میں یہ وہم ہوا، وہ سمجھے کہ مختصر کی شرح علامہ سرخسی نے الگ کی ہے اور کافی کی الگ ہے، جبکہ حقیقت میں کافی ہی مختصر ہے۔ فإن الکافی مختصر ایضا، کافی بھی مختصر ہے چونکہ اس میں اختصار کیا گیا ہے ظاہر و روایت،